میرے تمام پاکستانی دوستوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے کیلگری کینیڈا سے، اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا گمان بھی نہ پہنچے۔ میں روزانہ آپ کو جو ہمارے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب، آنیسٹ لیڈر ہیں پاکستان کے، بڑے محنتی ہیں، ان کے متعلق روزانہ جو قوم سے خطاب کرتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں انالیسس کرتا ہوں اس کا، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اوروں کے متعلق بھی بات کروں گا، یہ نہیں کہ وہ صرف، لیکن میرا کہنا مقصد جیسا دودھ ہوگا ویسی بلائی آئے گی۔ یہ جو لیڈر بول رہے ہیں جھوٹ کا مطلب، ایک تو اسلام کو اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے، خام خواہ کے اندر مذہب کو بیچ میں اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے، آج کی تقریر کے اندر ایک تو ان سے بولا بھی صحیح نہیں جاتا۔ یہ بلاول کا مذاق اڑاتے تھے بچے کا کہ بھائی اس کی اردو صحیح نہیں ہے۔ بچوں کی نہیں ہوتی، جو باہر پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اردو نہیں ہوتی۔ میری خود بیٹی اچھی اردو بولتی ہے، لیکن وہ اردو پڑھ نہیں سکتی، صرف انگلش پڑھ سکتی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج آپ کے منہ سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل لفظ یہ ہے، آپ ہر چیز اسی پہ لے آتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ اچھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو موت سے خوف نہیں ہے، لیکن آپ نے پوری جو قوم سے خطاب فرمایا اس کے اندر ڈر اور خوف شو ہو رہا تھا کہ آپ بہت ڈر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کیا جیل کے اندر جا چکے ہیں؟ نہیں گئے۔ ایک دن کے لیے وہ وی آئی پی پروٹوکول ملا، آپ گئے۔ آپ نے ابھی بھی تقریر کے اندر ایمان مزاری کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو بھی تو 9 آفیسرز نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے، اس کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ وہ نکل گئی پارٹی، اور یہ انتہائی کمزور لیڈر کی نشانی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے خود کہا کہ تم پارٹی چھوڑ دو۔ آج آپ نے خود کمزوری ظاہر کی کہ جو چھپے ہوئے ہیں لوگ وہ نکل آئے میدان کے اندر۔ بھائی چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جب کوئی غلطی ہی نہیں کی، عوام کا احتجاج کرنا یا اپنے حق کے لیے بولنا کوئی غلطی نہیں ہے، آپ یہ کیوں نہیں انکریج کرتے؟ چپ جاؤ۔ اور آپ خود ابھی تک وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کو کیا وہ آپ نے 3-4 فلمیں پیش کی دکھائیں سو کالڈ، اچھا اس کے اندر آپ کے وہ بخاری صاحب ہیں، آپ کے اپنے آدمی موجود ہیں۔ بھئی یہ تو پاکستان کا کلچر ہے۔ پولیس تو ڈنڈا مارتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی، یہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، انڈیا میں بھی ہے۔ یہ آپ چھوڑ دیں، انڈیا آپ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، بڑا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ تو نہیں کبھی کہتے کہ بھئی یہ ہم کریں گے۔ اگر 3.5 سال میں آپ پولیس ریفارمز نہیں لا سکے تو اب کیا آپ کریں گے؟ مجھے یہ بتا دیجیے۔ تو اچھا، اب آپ نے کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں وکیلوں کو کہ وہ میرے لیے آئینی دیوار بنے ہوئے اور کام کر رہے ہیں۔ مجھے آپ اللہ کا واسطہ آپ سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں۔ آپ کو پتا کہ وکیلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو فائدے میں رہتے ہیں نا وکیل، وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے کیسز لیتے ہیں۔ ہارتے تو وہ ہے نا دلہے دلہن، لیکن فائدہ ہمیشہ جو جیتتا ہے نا وہ وکیل ہی ہوتے ہیں۔ دونوں آپس میں فیصلے کے بعد ملتے ہیں، چلو یار چائے پیتے ہیں، چلو بھائی کھانا کھاتے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے کیسز ہیں 170 یا 180 کیسز ہیں، یہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو وکیل کھڑے نا آپ کے لیے، وہ پیسے کے لیے کھڑے ہیں۔ مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک وکیل آپ کا آپ نے جس کو نکال دیا، اس نے آپ اسی پیسے سے سوئٹزرلینڈ کے اندر بڑا ولا لیا ہے، اور ابھی وہ لندن پہنچا ہوا ہے، اور لندن کے بعد دیکھنے کے لیے جائے گا سوئٹزرلینڈ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ آپ نے اپنی جیب سے خرچ کیا تھا؟ نہیں، وہ آپ نے لوگوں سے لیا تھا، لوگوں کا ہی پیسہ تھا جو آپ یوز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو 100% کہتا ہوں، بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بینک فریز کر دے، اکاؤنٹ فریز کر دے، پھر دیکھتے ہیں کیسے یہ وکیل ان کے وہ کرتے۔ یہ گورنمنٹ بھی بیوقوف ہے نا، میں یہی کہتا ہوں بھائی سیدھی اکاؤنٹ فریز کرو، آؤ تم اس کو وکیلوں کو پیسے دو۔ آپ جائز کام کے لیے پاکستان کے اندر اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے لوگوں کے پاس کہ وہ جائز کام کے لیے وکیل کر سکے۔ تو آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں وکیل کر رہا ہوں، آپ حرام کا پیسہ دے رہے ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو اللہ کا سپاہی ہوں اور میں یہ کروں گا اور مجھے ڈر نہیں موت سے۔ موت سے ڈر والا بتاتا نہیں ہے کہ مجھے موت سے ڈر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہی باتیں، وہی چیز استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے ان الحق ہے، اور میں بس اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں اسی لیے پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان واپس تو آ گئے، آپ پیسہ لے کے بھی آ گئے،
بیوی کو بھی چھوڑ کے آ گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھاٹ سے ڈر رہے ہیں, آپ کو نئی بیوی ملی ہوئی ہے, اور کیا قربانی دی آپ نے پاکستان, کیا کون سی بڑی قربانی دی آپ کو؟ اس نے نواز شریف نے روڈ بنوا کے دیا, آپ کو زمین الاٹ کی, آپ نے ایک دفعہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. مجھے اس سے نواز شریف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ کے لیے زرداری صاحب نے اس کو کہا ملک کو, اور آپ کی بیگم کی جو فرمائش تھی نا ہیروں کی, تو وہ ملک آپ سے لاکھ درجے اچھا آدمی ہے. اگر ملک کھڑا ہو جائے نا الیکشن کے اندر تو نائب وزیر اعظم تو بنے گا, یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ وہ کورٹ کے کیسز دکھا رہے ہیں, 9 مئی کا دکھا رہے ہیں کہ 9 مئی کو میں بچ گیا. ابے 9 مئی تو تم تھے ہی نہیں وہاں پہ, وہاں کہاں تھے؟ وہ تو اندر تھے, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تم. جھوٹ جھوٹ پورا ٹائم میں نے دیکھا, اندازہ کیا کہ بس زرداری نے دیکھو, زرداری چلا جاتا ہے, ذرا سا کیسز ہوتے ہیں باہر چلا جاتا ہے اور مجھے مروا دیتے ہیں اس کی طرح جو بھٹو کا بیٹے کو مروایا تھا. او بھائی, اگر وہ چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ بتائیں کہ آپ نے اچھے کام کون سے کیے؟ پولیس کی ریفارمز, ایک آدمی کو پکڑا آپ نے, مجھے تو بتا دیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2018 میں میرا آنے کا ہوا تھا اتفاق پاکستان, تو وہی دکانیں لگی ہوئی تھیں. بات ہی ہوتی سربراہ کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, صرف آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس میں صحیح طریقے سے چلتا ہوں. آپ کا ہیلی کاپٹر کو مارنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی گئی. جھوٹے الزام مت لگاؤ آرمی پہ خام خواہ کے اندر. اگر گرانا ہو نا, مارنا ہو نا, تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا اگر اس کی موت آئی ہے. بہرحال مسلمان ہونے کی چیز سے تو ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ موت آئی ہے. تو یہ جو آپ کہانی گاڑ رہے ہیں نا, اور عوام کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکلے؟ عوام سن لو غور سے, تم نے نہیں نکلنا, کسی کی خاطر نہیں نکلنا. تم تو پھنس جاؤ گے, سارے جیلوں میں چلے جاؤ گے. اور یہ جو ہے نا, انہوں نے آج تک اس کے لیے ایمان مزاری کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. وہ صحیح کہتی ہے کہ اپنے لیے تو, اپنی بیگم کے لیے تو وہ پردے کے اندر. یار کون سا پردہ؟ وہ تو دوسری طلاق لے کے دوسری شادی کی اس عمر کے اندر, جبکہ نانی اور دادی بن چکی ہے. وہ عورت ہے, وہ عورت ہے. مجھے یہ تو بتا دو کہ اس کے جناب والی وہ جو فوٹو کے لیے ہوتا ہے نا, بڑے کالے رنگ کے, یہ کون سا ہے؟ یہ تو میں تو حیران ہوں. آپ نے کبھی عافیہ صدیقی کے لیے اس طرح لڑائی کی؟ آپ تو بڑے وہ کر رہے تھے کہ میں بڑی زور لگا رہے تھے کہ افغانستان کو میں ریکگنائز کراؤں گا, اور کروایا بھی آپ نے سب سے پہلا, خود کیا بلکہ پاکستان کا. اور وہی آپ کی ڈنڈا دے رہے ہیں. آپ کا سارا جو ڈالرز ہے نا, جو ڈالر کا جو ڈاؤن فال ہوا, وہ اسی وجہ سے تو ہوا. انہوں نے کیا کیا, افغانستان نے سارا ہیروئن یہاں پہنچائی, اور یہاں سے ڈالرز پہنچ گئے وہاں پہ افغانستان کا. یہ آپ کا بھائی ہے, ہمیں کوئی نہیں ایسا بھائی چاہیے. ہمیں بھائی وہ چاہیے جو ہمارے لیے لڑے, حق کے لیے لڑے, ایسے نہیں فزیکلی نہیں, حق کے لیے لڑے. تو آپ اس چیز کو, صرف آپ کی اماں جان جو تھی کہ اغوانی تھیں, اس لیے آپ ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ اغوانی نے جتنا تباہ برباد کیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اغوانیوں کی جو سربراہوں کا اگر میں بتا دوں نا, کھول کے رکھ دوں, تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ جو وہ تھے نا, جو بڑے بڑے بابر, ہمایوں, اکبر, یہ بنتے تھے مسلمان, اور مسلمان ہیں بالکل نمبر 1 چوتیا, بیوقوف. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. وہ بھائی لوٹنے کے لیے آئے تھے, آپ کی عورتوں کو خراب کرنے کے لیے آئے تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا. آج دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو مزار ہے بڑے ان کا بادشاہ کا, ان کے پاس ہی وہ طوائف خانہ ان کے پاس ہے. وہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, آپ تو لاہور کے رہنے والے ہیں, لیکن آپ کو شدید پتہ نہیں ہے کہ وہ جو نئی لڑکیوں کو مس یوز کرتے تھے نا, ظاہر ہے استعمال کر کے پھینک دیتے تھے, ان کا کوئی ہوتا نہیں تھا, تو وہ بیچارے اس میں چلی جاتی تھیں. مجھے تو ان سے بھی ہمدردی ہے بیچاریوں سے, اور وہاں پہ بستے بستے بستی بن گئی. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. کرتے تم شادی کسی طوائف سے کر لیتے, طوائف سے شادی کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. آپ کسی کا گھر بسا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. توڑ کے بسانا بہت خطرناک کام ہے. تو میں صرف اتنا ایکسپوز کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو لیڈرز ہیں نا, اب اس کو اصل بیچارے کو جو ہے نا ایک پرابلم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اقتدار اگر مل جائے تو پھر میں دوبارہ عیش کروں. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس ٹائم سے. اگر تم سختی کرتے, اگر تمہیں مثال کے طور پر باجوہ نے کہا تھا کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کیوں خاموش رہے؟ تمہیں تو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں نے بھٹو صاحب کا بھی غور سے دیکھا تھا, میں بھائی خیر چھوٹا تھا اس وقت, لیکن انہوں نے تو کبھی وہ نہیں, معافی نہیں مانگی, نہ بڑے وقار طریقے سے
चलते थे, जाते थे, कोर्ट में जाते थे, जेल में रहे और हर तरीके से उन्होंने कोई। लेकिन आप तो अभी एक दफा भी आप एक दिन भी जेल नहीं गए। एक दिन जेल गए थे और आप कहते हैं मैं तो जेल में ही रहा हूँ, जेल में ही पैदा हुआ हूँ। आप तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बात देखें, आप जो झूठ बोलते हैं ना, उसकी वजह से आपके तमाम साथी छोड़ गए आपको। झूठ ना बोलें। अगर मुसलमान है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता और वादे का पक्का होता है। आपका एक वादा पूरा नहीं हुआ। आपको तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान का जब मसला हल हो रहा था तो सबसे पहली शर्त रखते कि आफिया सिद्दीकी हमारी पाकिस्तानी बेटी है, इसको छुड़ाओ। उसने क्या किया? चलो कर भी लिया तो क्या हो गया? हजारों लोग ऐसे हैं जो कि माफ हो गए। अफगानिस्तान के जितने बदमाश थे ना, वो माफ होने के बाद आप किधर आ गए? आपके घर में बैठे हुए हैं साढ़े 750 आदमी जो टेररिस्ट है, जिन्होंने सारा आपको जलील करवाया है। तो मेहरबानी करके आप इस पर गौर करें और ऐसी बातें ना करें। अल्लाह अल्लाह करें और मिलकर चलें। मैं फिर भी कहता हूँ, आप तमाम, जरदारी साहब बहुत अच्छा आदमी लगता है मुझे शक्ल से, मतलब से, जो बातचीत से। आप उससे हेल्प लें और वो मलिक से हेल्प लें। नवाज शरीफ से तो आप नहीं ले सकते, बात कर सकते हैं। आप उजागर करें लोगों के मसले। आप अपने ही मसले हल करते हैं कि मेरी बीवी को ना कोई हाथ लगा है और कोई। अब चलो अल्लाह ना करे, लेकिन अब जाहिर है कि आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह से माफी मांगे सबसे पहले तो आप। और ये जितना पैसा आपने हराम कमाया ना जुओ में, ये खैरात कर दें और एक छोटी सी घर लेके आप फिर पाकिस्तान में रहें। तो फिर मैं वोट मेरा पक्का आपकी तरफ है। बहुत शुक्रिया लोगों। और आप लाइक भी कीजिएगा, लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और अपने कीमती कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मैं इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा बेहतर करूं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं और लोगों के मुताबिक एक्सपोज करूंगा। ये नहीं कि लोग समझेंगे भाई मैं इमरान खान के खिलाफ हूं। नहीं, मैं हर एक के खिलाफ हूं जो कि पाकिस्तानी कौम को यानी के लिए जालिम सरबराह बनते हैं। तो पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी आवाम है, गरीब है, हर एक कहने में आ जाती है। उसने कहा मैं कर दूंगा, इस्लाम का नाम झूठा लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।